آئیے ذرا تصور کرتے ہیں ایک ایسی قدیم تہذیب کا، ایک ایسی قوم جس کی طاقت کی مثال آپ یقین کریں تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ قرآن پاک میں ہمیں ایک ایسی ہی قوم کی کہانی ملتی ہے، اور یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے طاقت کی، تکبر کی، اور پھر ایک بہت ہی عبرتناک انجام کی۔ تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہی آتا ہے کہ آخر یہ قوم عاد تھی کون؟ کون تھے یہ لوگ؟ کیا تھی ان کی پہچان؟ اور تاریخ میں ان کا مقام کہاں تھا؟ چلیں آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ان کو ایک اور نام سے بھی جانا جاتا ہے، ارم کا گمشدہ شہر۔ سوچیں ذرا، یہ نام ہی اپنے اندر کیسی پراسراریت لیے ہوئے ہے نا؟ ایک عظیم الشان شہر جو اپنے طاقتور مکینوں سمیت وقت کی گرد میں کہیں گم ہو گیا۔ اچھا، تو ان کی پوری کہانی کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ تھے کیا چیز، مطلب آخر وہ کتنے عظیم، کتنے طاقتور تھے۔ دیکھیں، یہ کوئی آج کل کی بات نہیں ہے، ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 4000 سال پہلے کی۔ اس زمانے میں جب عرب کے خطے میں یہ قوم بستی تھی تو ان کا طوطی بولتا تھا، ہر طرف ان کا چرچا تھا۔ لیکن آج ان کا نام صرف ایک سبق کے طور پر، ایک عبرت کی نشانی کے طور پر باقی رہ گیا ہے۔ اور ان کی جو صلاحیتیں تھیں وہ عام انسانوں جیسی بالکل نہیں تھی۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، ایسی بے پناہ جسمانی طاقت کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی عمریں سینکڑوں سال تک ہوتی تھیں، اور ان کا ہنر، ارے واہ، وہ تو کمال تھا۔ وہ سیدھا پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے عالیشان محل بنا لیتے تھے، حقیقت میں ایسی عمارتیں جو دنیا کے عجائبات سے کم نہیں تھیں۔ یہ ایک جملہ ہی ان کی پوری حیثیت کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ تاریخ میں نہ تو ان سے پہلے کوئی اتنا طاقتور پیدا ہوا اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو ویسی قوت ملی۔ مطلب وہ اپنی مثال آپ تھے، بالکل منفرد۔ اور بات صرف جسمانی طاقت کی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا، ہر طرح کی خوشحالی دی تھی، تو وہ ہر لحاظ سے ایک مکمل، ایک کامیاب تہذیب تھے۔ لیکن تاریخ کا ایک اصول ہے، ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے، اور جب کوئی قوم اپنی ہی طاقت کے نشے میں گم ہو جائے تو پھر کہانی میں ایک فیصلہ کن موڑ آتا ہے، ایک ایسا موڑ جس نے قوم عاد کی تقدیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ اور حیرت کی بات دیکھیں، اتنی ساری نعمتیں ملنے کے باوجود انہوں نے شکر کا راستہ چھوڑ دیا اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ اور بس یہی وہ وقت تھا جب ان کی رہنمائی کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا گیا۔ تو اب ان کے سامنے دو بالکل واضح راستے تھے۔ ایک طرف تھے ان کے اپنے بنائے ہوئے بت جن کی وہ پوجا کرتے تھے، اور دوسری طرف تھا حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کا راستہ۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے، طاقت کا تکبر ان پر اتنا حاوی تھا کہ انہوں نے اس پیغام کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسی گمراہی کے راستے پر چلتے رہیں گے جس پر وہ پہلے سے تھے۔ ظاہر ہے ہر فیصلے کا کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلتا ہے، اور اب وقت آ گیا تھا ان کے انکار کے انجام کا، اور وہ انجام آیا ہوا کے ایک خوفناک طوفان کی شکل میں۔ ان کے انجام کو سمجھنے کے لیے ان کا غرور یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ خود کو زمین پر سب سے زیادہ طاقتور سمجھتے تھے۔ انہیں پکا یقین تھا کہ کوئی بھی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اور پھر کیا ہوا؟ ان کی وہ ساری کی ساری طاقت، سارا غرور ایک لمحے میں خاک میں مل گیا۔ انہیں ہرانے کے لیے کوئی بڑی فوج نہیں آئی، نہیں، بلکہ قدرت نے صرف ہوا کے ایک معمولی سے طوفان سے ہی انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اور یہ تباہی کیسی تھی؟ بہت تیز، بہت شدید اور مکمل۔ ایک ایسی آندھی بھیجی گئی، ایک ایسا طوفان آیا جس نے پوری کی پوری قوم کو جڑ سے اکھاڑ دیا، اور جب وہ طوفان رکا تو پیچھے ان کا نام و نشان تک باقی نہیں بچا تھا، سب ختم۔ دیکھیں، ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قوم عاد کے اس عبرتناک انجام میں ہمارے سیکھنے کے لیے کیا پیغام ہے؟ اس پوری داستان کا جو نچوڑ ہے جو سب سے بڑا سبق ہے، وہ اس ایک آیت میں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ انسان کی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اصل، حتمی اور مکمل قدرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور بلا شبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمارے سوچنے کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ طاقت اور تکبر کی یہ جو پرانی کہانیاں ہیں، یہ آج کی اس جدید دنیا میں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔